بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم فرمایا، جن میں سے سب سے پہلی بات جس کا حکم فرمایا کہ لعیادۃ المریض، جب تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا، اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا یہ ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پسندیدہ عمل ہے، اور فرمایا کہ 3 دن کے بعد بیمار پرسی کے لیے جانا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ، جب حضور بھی جایا کرتے تھے تو وہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اذہب البأس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اور ایک اور دعا یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لا بأس طہور انشاء اللہ، کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تمہاری یہ بیماری تمہارے گناہوں سے پاکیزگی کا سبب بنے گی۔ اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ جب کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائیں تو اس کے سامنے جا کر کوئی خدا نخواستہ اس کی بیماری کی خطرناک نوعیت یا اس کو بیماری سے ڈرانے کے بجائے اس کے لیے تسلی کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں۔ ایک اور ادب بھی جو احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ فرمایا کہ جب کسی بیمار کے پاس جاؤ بیمار پرسی کے لیے، مزاج پرسی کے لیے، تو اس سے جا کر دعاؤں کی درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، اس لیے کہ جو بیمار ہے، مریض ہے، وہ گناہوں سے اس وقت بالکل محفوظ ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ، اس لیے اس سے دعاؤں کی درخواست کرو تاکہ اس کی دعائیں تمہارے حق میں قبول کی جا سکیں۔ دوسری بات جس بات کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ واتباع الجنائز، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو پھر اس کا جنازہ بھی پڑھو۔ اور ایک اور حدیث میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی مسلمان بھائی کے نماز جنازہ پڑھنے کو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق بیان فرمایا ہے۔ اب جنازہ پڑھنا، جنازے کے ساتھ چل کر جانا، اس کی تدفین میں شرکت کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں اتباع جنائز کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تیسری بات جس کا حکم دیا فرمایا کہ وتشمیت العاطس، جب کوئی چھینکے اور وہ چھینکنے پر الحمدللہ کہے تو اس کے الحمدللہ کا جواب دینا۔ یہ ایک مسنون عمل ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ پڑھے الحمدللہ، اور جب اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ کہے یرحمک اللہ، اور پھر جس کو چھینک آئی ہے وہ اس کا جواب بھی دے یہدیکم اللہ ویصلح حالکم، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، اور جس حدیث میں حقوق مسلم کو بیان کیا گیا ہے انہی حقوق میں سے ایک حق چھینکنے والے کا جواب دینا یہ بھی بیان فرمایا ہے۔ چوتھا حکم جو بیان فرمایا کہ وعون الضعیف، کہ کوئی کمزور اور لاچار ہو اس کی مدد کرنا۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کا ہمیں حکم بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، کوئی حاجت مند ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی لاچار ہے، وہ اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا یا اس کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں کسی بھی قسم کے تعاون کی ضرورت ہے، تو فرمایا کہ وعون الضعیف، ایسے کمزور اور ایسے لاچار کے معاملات میں اس کی امداد کرنا، اس کی معاونت کرنا، اس کے ساتھ تعاون کرنا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کا حکم فرمایا ہے۔ پانچواں حکم جو بیان فرمایا کہ بنصر المظلوم، اور جو شخص ایسا ہو کہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہو کسی بھی حوالے سے، کسی بھی طریقے سے، تو فرمایا کہ اس کی مدد کرنا۔ اب یہاں پہ یہ بات ذہن نشین ہمیں کر لینی چاہیے کہ ظلم کا دائرہ کار صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا، کوئی گھونسا مار دیا، کسی نے کسی کی زمین پہ اوپر قبضہ کر لیا، صرف یہ ظلم کا دائرہ کار نہیں ہے، بلکہ ظلم کا دائرہ اس سے بھی آگے ہے۔ کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو وہ بھی ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی کی ناجائز چغلخوری کر رہا ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس موقع پہ یہ بات ارشاد فرما رہے کہ وہ نصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرو، یعنی اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو اسے غیبت سے روکو، کوئی کسی کی چغلخوری کر رہا ہے تو اس کو چغلخوری کرنے سے روکو، کوئی فزیکلی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس کی جو مظلوم ہے اس کی جو
تم سے معاونت کی جا سکتی ہے، تم اس کی کر سکتے ہو، تمہاری جتنی استطاعت ہے تم اس کی معاونت کرو۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ انظر اخاک الظالم والمظلوم، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو خواہ مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا یہ ظالم کی مدد ہے۔ ظاہری سی بات ہے، اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے تو لا محالہ اسے دنیا میں بھی جواب دہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس دنیا میں اس ظلم کے انجام سے بچ جاتا ہے تو آخرت میں جا کر لا محالہ اس کو اس ظلم کا جواب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین ہمیں سکھلایا ہے وہ دین پورا کا پورا خیر خواہی پر مشتمل ہے۔ تو ایسا بھائی، مسلمان بھائی جو کسی ظلم میں ملوث ہو، کسی پر ظلم کر رہا ہو، تو اس کی مدد کرنا، اس کو اس کے ظلم سے روکنا، یہ دراصل آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اس کو بچانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا حکم بیان فرمایا۔ اور چھٹا حکم جو بیان فرمایا وہ ارشاد فرمایا کہ افشاء السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ۔ سلام شاعر اسلام میں سے ہے اور دین کی پہچان ہے، اسلام کی پہچان ہے، مسلمان کی پہچان ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملے تو وہ سلام کرے۔ میں پہلے سلام کرنے کا مسنون طریقہ عرض کر دوں۔ فرمایا کہ جب کوئی سلام کرے، پہل کرے سلام میں، تو وہ ان الفاظ میں سلام میں پہل کرے، السلام علیکم۔ تو جواب دینے والا ان الفاظ میں جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اگر کوئی شخص اس انداز میں سلام کرے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواب دینے والا اس کو یوں جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح سلام کرے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جواب دینے والا اس کو یوں جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسنون طریقہ ہے سلام کرنے کا اور سلام کو جواب دینے کا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ اضافی الفاظ بھی ان کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت نہیں ہیں، لہٰذا ان الفاظ کو بالکل ہمیں ترک کر دینا چاہیے۔ جو الفاظ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعلیم فرمائے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو انہی الفاظ تک محدود رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال سلام کے حوالے سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام کے اندر پہل کرنے والا شخص متکبر نہیں ہو سکتا۔ ظاہری بات ہے، سلام میں پہل وہی کرے گا جس کے اندر تکبر نہیں ہوگا۔ اور صحابہ کرام اپنے معمولات کو بیان فرماتے ہیں، ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کہیں دو لوگ جا رہے ہوتے تھے، درمیان میں درخت آ جاتا تو ہم درخت کو، ایک شخص اس جانب سے دائیں جانب سے اس درخت کو پار کرتا، دوسرا شخص بائیں جانب سے پار کرتا، تو پھر ہم جب دوبارہ ملتے تو پھر ہم سلام کرتے۔ اور ایک اور موقع پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی صرف اپنے جان پہچان والے کو سلام کرے گا۔ اور ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ جس کو جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ تو بہرحال یہ سلام ہے جو مسنون سلام ہے، وہ ہمیں سکھلایا گیا۔ ہمیں اغیار سے کوئی چیز عاریتاً لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے دین کے اندر الحمدللہ ہر چیز کی تعلیمات موجود ہیں۔ اور آخری جو حکم بیان فرمایا وہ فرمایا کہ ابراء المقسم، اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے بشرطے کہ وہ کسی جائز معاملے کی اس نے قسم کھائی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی قسم کو پورا کرنے میں اس کے ساتھ معاونت کرو۔ اگر کسی جائز معاملے پر کسی شخص نے کوئی قسم کھا لی ہو تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان یہ ہے کہ اس شخص کی مدد کرو، اس کی قسم پورا کروانے کے اندر جو تم سے تعاون ہو سکتا ہے وہ تعاون کرو۔ تو یہ 7 باتیں ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔